دین اسلام کی حقیقت کو اگر آپ نہیں جانتے اور دعویٰ کرتے ہیں دین اسلام کا، تو پھر آپ اس کو مس یوز کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین اسلام کی حقیقت۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی حقیقت کو اگر آپ جانیں گے نہیں تو آپ نہ تو اسے صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، نہ اس سے فائدہ اٹھا لیں گے، نہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ بات یعنی دنیا میں بھی آپ جان لیں، کسی چیز کا اگر آپ حقیقت نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اس کو مس یوز کریں گے۔ یہ بہت آسان بات ہے، اور مثال کے طور پہ کہ چائے کی پتی ہے، اگر آپ اس کی حقیقت کو، اس کے استعمال کو نہیں جانتے تو پھر آپ اور مسالوں کے ساتھ اس کو بریانی کے مسالوں میں ملا لیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ چاولوں کا رنگ بگڑ جائے گا، کالے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے مس یوز کیا، اس کی اپنی جگہ تھی۔ تو یہ ایک میں نے آپ کو مثال لی ہے۔ تو دین اسلام کی حقیقت کو اگر آپ نہیں جانتے اور دعویٰ کرتے ہیں دین اسلام کا، تو پھر آپ اس کو مس یوز کریں گے۔ آج بات بات پہ ہم کلمہ شریف پڑھ کر دنیا کی چیزوں کے بارے میں قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ دو چار پیسے کی بات ہو اور آپ کا کسی سے مذاکرہ ہو رہا ہو، وہ کہتا ہے میں نے دیے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں ملے، میں نے دے دیے، تو جو بھی ہو تو آپ جلدی سے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ اللہ کی کتاب کو استعمال کیا جاتا ہے، عدالتوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ویسے بھی کوئی حلف برداری ہو یا کہیں ممبران اسمبلی کا کوئی انتخاب ہو، وزیر اعلیٰ صاحب کا، تو ایک گروپ بن جاتا ہے، ان سے قرآن پہ حلف لیا جاتا ہے، یعنی مس یوز کرتے ہیں آپ۔ دیکھیں، دین اسلام ایک حقیقت ہے، اور ایک بات اگر میں آپ کو کہوں، یعنی اس کا مطلب کیا ہے، یہ تو میں نے آپ کو گزشتہ جو نشست ہے اس میں میں نے بتا دیا تھا، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ دین اسلام کی حقیقت کو نہیں جانتے تو پھر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے، یعنی لاشعوری طور پہ پھر آپ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ آج چونکہ ہم دین اسلام کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو ہم شاعر دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز تو ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اپنے عمل سے۔ تو مؤذن جب اذان دیتا ہے، اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، تو دراصل وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نمازی جب نماز کے لیے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگتا ہے، یا خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، تو دراصل وہ ایک جھوٹ بولتی ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں۔ مسجد میں آ کے نمازی اجتماعی طور پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ سیدھا راستہ تو ہمیں نہ معلوم ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمیں تو عزیز ہے دنیا کا راستہ، اللہ کے راستے سے ہمارا کیا سروکار۔ تو پھر شاعر دین ایک مذاق بن جاتے ہیں۔ یہی بات ہے، آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس کے کوئی اثرات نہیں نظر آ رہے معاشرے پر۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن نمازی لاکھوں میں ہیں، لیکن برائی اور فحاشی بڑھ رہی ہے۔ انسان بے حیا ہو چکا ہے، اللہ کے حکم اور رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی طرح یعنی وہ اس کے اثرات نہیں مرتب ہو رہے، کیونکہ آپ نے نماز کا مذاق بنا لیا ہے۔ مسجد میں آ کے
جھوٹ بولنے کے لیے آپ نے ایک مسجد کو ایک جگہ بنا لیا ہے کہ یہاں آ کے میں با جماعت امام کے ساتھ کھڑے ہو کے جھوٹ بولوں گا اپنے رب سے، بجائے اللہ کی بڑائی کے ہم نے تو زندگی میں اپنی خواہش کو بڑا کیا ہوا ہے۔ اسلام اللہ کی بڑائی تسلیم کر لینا کا نام ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ اسلام نام ہے اللہ کی بڑائی کا، ہم نے اپنے آپ کو بڑا کیا ہوا ہے، میں، میری مرضی۔ ہر ایک شخص، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ کہتے ہیں نہیں بس مجھے چھوڑ دو، میں اپنی مرضی کروں گا یا میں اپنی مرضی جیوں گی۔ کوئی بھی جنس، مرد ہو یا عورت، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے عملی طور پہ، حقیقی طور پہ تیار نہیں ہے، نہیں ہونا چاہتا۔ کہتا ہے زندگی میں نے اپنی مرضی سے گزارنی ہے، مجھے نہ چھیڑو۔ اللہ کو ہم کہتے ہیں کہ تیری ہدایت سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ قرآن کو ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، درس ہوتا ہے عام طور پہ لیکن لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب سن بھی لیں اور سمجھا بھی دیا جائے پھر بھی ہم وہ رویہ نہیں اپناتے جو کہ جس کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ ایک سیدھا راستہ ہے اللہ کا۔ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو اللہ کا سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر آپ کو دین اسلام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہم دین اسلام کی ضرورت، عملی طور پہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ آج اگر قرآن شریف اللہ تعالی ہم سے اٹھا لے، حافظوں کے دل سے محو کر دے اور جو صفحات ہیں وہ کورے ہو جائیں، ٹھیک ہے، قرآن اگر آج اٹھا لیا جائے ہم سے، مسلمانوں سے، حافظ کا حافظہ خراب ہو جائے، قرآن بھول جائے اور صفحات بلینک ہو جائیں، لیکن ہماری زندگی پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ میں سے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ ویسے تو قرآن رہتی دنیا تک رہے گا اور اپنی اصل حالت میں رہے گا، لیکن آج وہ وقت ہے کہ اس کی کوئی ہمارے لیے یعنی بطور کتاب ہدایت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، کیوں کہ ہمارا رخ ہو چکا ہے دنیا کی طرف۔ دنیا کا ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ اصل جو ہے حقیقت دنیا ہے، دنیا کے لیے جیو، ہمارے تمام خیالات، تمام سوچیں دنیا کی ہیں۔ آپ اپنے خیالات کا اندازہ لگا لیں خود ہی، آپ کی سوچوں میں دنیا ہے اور مسائل دنیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ دنیا کی طرف رخ کر لیتے ہیں تو آپ کی ساری خواہشیں تو پوری ہوں گی نہیں، کچھ خواہشیں ادھوری رہ جائیں گی اور آپ کی خواہش کے خلاف بعض کام ہوں گے تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ اور یقیناً آج کا مسلمان بدحال ہے، پریشان حال ہے، کیونکہ اس نے دین سے منہ موڑ لیا ہے۔ بہرحال دین اسلام کی حقیقت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں دین ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ اللہ اگر کسی کی منزل ہو تو دین اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن انسان کو سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے اور آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے تو اب آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی آپ اب بھٹکتے پھریں گے، زندگی کے راستوں میں آپ بھٹکتے پھریں گے۔ ہدایت سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہے، ہدایت کو آپ قبول کرنے سے آپ نے انکار کر دیا ہے اور آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنی ایک خیالوں کی دنیا ہے اور اس میں آپ بس رہے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو، اپنے خیال کو آپ درست قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی ہدایت اور رسول کے طریقے کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس صورت میں کامیابی نہایت مشکل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم